أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ یہ آیات مبارکہ رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں اور اس کے اندر اعتکاف کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ روزوں کے بارے میں کافی ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب اعتکاف کے بارے میں بات رہتی تھی، آج انشاءاللہ اسی کو پورا کریں گے۔ پہلے تو انشاءاللہ اعتکاف کے تھوڑے سے فضائل بیان کر دیتے ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کے مہینہ میں آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے یہ حکم ادا ہو جائے گا۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے محلے والے پھر گناہ گار ہوں گے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے دوسروں کی نیکیوں کی طرح سلسلہ اس کی نیکیوں کو جاری رہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اعتکاف کے اندر جو بیٹھا ہے آدمی، وہ باہر بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے کے لیے نہیں جاتا، اور بھی نیکی کے کام ایسے ہیں جن کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کا سلسلہ انہی نیکیوں کے اندر جاری رہتا ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف یعنی اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس سے مسجد کی روحانیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اسے تہجد نصیب ہو جاتی ہے، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کرتا ہے اور دوسرے معمول نوافل وغیرہ بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی اہمیت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف کی نیت کر کے آتا ہے اور اعتکاف کے بیٹھنے کے لیے بھی نیت کر کے آتا ہے تو اس کے اندر اس کی یہ نیت بھی شمار ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، تو وہ اگر وہ اعتکاف والا سویا بھی ہوتا ہے تو اس کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے، کیونکہ وہ نیت یہی کر کے آتا ہے کہ یا اللہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات مجھے اس کا یعنی کہ حصہ نصیب فرما دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ اعتکاف کرنے والا سویا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے اندر یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ اس کی ایک رات کی فضیلت کہ ہزار سال بھی اگر بندہ عبادت کر لے تو اس کی ایک رات کی عبادت کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر کے فضائل انشاءاللہ کبھی علیحدہ موضوع پر بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کہ اعتکاف کی حالت میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے، اب اس کے مسائل ہیں کہ اعتکاف کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے باہر کے معمور بالکل روک دیے جاتے ہیں، مثلا کسی سے دنیاوی باتیں کرنا، یہ بلا ضرورت، بلا کسی صرف پیشاب پخانہ یا غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو، اس کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے باہر جانا اور دنیاوی باتیں کرنا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اعتکاف کی حالت میں۔ مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مسجد کے قریب گھر ہوتا ہے تو بندہ اپنے گھر ہی حاجت کے لیے چلا جاتا ہے، تو جب حاجت کے لیے جاتا ہے تو بیوی سے بات و کلام یا اس طرح کی چیزیں بالکل جائز نہیں۔ بوس و کنار جو اسباب ہیں جماع کے، ان سے بچنا بھی اولا ہے، اس لیے فرمایا مسجد سے نہ جانا ہی بہتر ہے باہر۔ جو انتظام مساجد کے اندر ہوں تو لا بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے کہ واش روم وغیرہ اندر ہی ہوں، ساتھ ہی ہوں مسجد کے، کہ مسجد کے اندر باہر نکل کر اپنا وضو کر لے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے یا وضو کی حاجت ہے، وضو کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا ان سب چیزوں کو فرما کر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب کہ جتنے بھی رمضان مبارک کے اندر جائز ناجائز حرام حلال جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے یہاں بھی یہ فرمایا کہ بیوی کے سے بوس و کنار کرنا یا اس سے بات چیت کرنا یا کلام کرنا بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے تم کراس نہ کرنا، ان حد کے آگے نہ گزرنا۔ یہ جائز ناجائز سب امر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔